محتشم سامعین و حاضرین، شوال المکرم کا ماہ مقدس ہے اور اس ماہ میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ بدر کے متعلق آپ رمضان کریم میں سماعت کر چکے ہیں۔ کفر و اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ جو تھی یہ غزوہ بدر ہے۔ اگلے سال شوال میں غزوہ احد ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جب بدر میں 70 مشرکین مقتول ہوئے، قتل ہوئے، اب مشرکین مکہ اس بات کا عہد کیے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے لیے پہلے دن سے تیاری شروع ہو گئی۔ ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے تھے، تجارتی قافلہ، اس کی جتنے بھی پروفٹ تھی اس سب پروفٹ کو اس فنڈ میں جمع کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ قافلہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا اور پورے مکے کے لوگوں کا اس میں حصہ تھا، تو ان سب نے اپنا جو آمدن تھی وہ راس کے علاوہ جو بھی تھا وہ سب مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا تھا اس میں جمع کر دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ اس میں فنڈنگ ہوتی رہی اس کام کے لیے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، تو یہ بدلہ لینے کے لیے لڑائی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ابو سفیان اس میں مین کردار ادا کر رہے تھے اور اس کے لیے آلات حرب کی بھی خوب تیاری ہوتی رہی۔ ارد گرد مختلف قبائل کے ساتھ روابط بھی بڑھائے گئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے۔ ان کو بھی کہا گیا اگر تمہارے مسلمانوں کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں تو ان کو آپ کینسل کریں یا اس سے آپ انحراف کریں۔ منافقین کے ساتھ رابطے کیے گئے، یہاں تک کہ انصار صحابہ کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے۔ آپ سمجھتے ہیں انصار کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ مہاجرین ہیں، اور مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کو ویلکم کرنے والے صحابہ انصار ہیں۔ تو انصار کو یہ میسج بھیجا گیا بھئی ہمارا تم سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے، یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے ہمارے شہر کے لوگ، ہمارا ان سے جھگڑا ہے تو ان کو آپ لوگوں نے پناہ دی ہے، تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، ہمارا ان سے جھگڑا ہے۔ لیکن انصار صحابہ نے بڑی جرت مندی کے ساتھ سخت پیغام دیا اور کہا یہاں شہر، ملک اور قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ اور ایک قومی نظریہ کی جو لڑائی تھی اور اس پر جو بحث ہے، اس بحث میں الجھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس دونوں کے پاس زبردست دلائل ہیں۔ جو ایک قومی نظریہ کے قائل تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا، ایک قومی نظریہ پیش کر کے یہ کہہ کر کہ ہمارا ایک ہی دیش ہے، ایک ہی وطن ہے، ایک ہی دھرتی ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی لباس ہے، تو اگر کوئی آؤٹ سائڈر آئے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے، یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ہماری دھرتی تو ایک ہے نا، تو ہمیں الگ وطن کی ضرورت نہیں، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ایک الگ یہ عنوان ہے۔ تو انصار کو انہوں نے جو مشرکین مکہ نے میسج بھیجا وہ ایک قومی نظریے والا تھا کہ بھئی آپ الگ لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں، اور ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لین دین نہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارا ان سے جھگڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، قوم کا تعلق زمین، دھرتی، بولی، لباس سے نہیں ہے، قوم کا تعلق نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ تم ہمارے دشمن ہو، تم جہاں کے بھی ہو، تم حضور کے دشمن ہو تو تم ہمارے دشمن ہو۔ اور مہاجرین جو مدینہ منورہ میں آئے، مکہ معظمہ چھوڑ کر یہاں رہ رہے ہیں، اگرچہ زمین ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ بھی حضور کے غلام ہیں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، لہٰذا ہم ایک لوگ ہیں۔ تو یہ انصار صحابہ نے یہ بڑا سخت میسج ان کو دیا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آج کے ہم اپنے حالات کو دیکھیں اور اپنی خارجہ پالیسی کو دیکھیں
آج جب کہا جاتا ہے نا جی ہمارے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے، تو ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تمہیں ایسے ہی کسی نے کہہ دیا، اصل میں ایسا ہے نہیں۔ تو یاد رکھیں اس وقت بھی جو بڑی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ معاشی لڑائیاں کیوں نہ ہوں، ان کی بنیاد مذہب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے ہم مذہب کا نام لیتے ہیں اور ہمارے مخالفین سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن بنیاد میں آپ دیکھیں گے، پیچھے جا کر آپ دیکھیں گے اصل علت اور سبب جو ہے وہ کیا ہے لڑائی کا، تو آپ کو مذہب ہی نظر آئے گا۔ یہ بات اظہار کر کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ تو مذہب کے نام پر ساری لڑائی کر رہے ہیں، وہ تو مذہب کے نام پر سارا اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ تو مذہب کے نام پر سارے بینکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ساری معیشت پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے مذہب کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں مذہبی بنیاد پر ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط رہنمائی ہو رہی ہے جو اس طرح ہمیں کہہ رہے ہیں۔ خیر، تیاری ہوئی، بڑا لشکر تیار ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بے خبر تو نہ تھے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے مدینہ منورہ کا، لیکن نوجوان اور جوشیلے صحابہ کہنے لگے ہم باہر نکل کر ان سے لڑیں گے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت رائے کا جو مشورہ تھا اس کو قبول فرما لیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا، چند صحابہ نے، اب صحابہ حضور کے جو طریقہ ہوتا تھا، انداز ہوتا تھا یا فیس ایکسپریشن ہوتے تھے، اس کو بڑا بخوبی جان لیتے تھے۔ اگر حضور کا کپڑا مبارک زمین کے ساتھ لگ رہا تھا، اس سے پہچان جاتے تھے کہ حضور جلال میں ہیں، وگرنہ کپڑا زمین کے ساتھ مس نہیں ہوتا تھا۔ چہرے کا رنگ کیسا ہے، مسکراہٹ ہے یا نہیں ہے، تو ساری کیفیتیں صحابہ دیکھ لیتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنا ارادہ واپس لیتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں تو ہم مدینہ منورہ میں رہ کر ہی دفاع کر لیں گے، آپ جنگی لباس اتار دیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جنگی لباس پہن کر اتار دے، اب فیصلہ ہو گیا ہے، ہم باہر جا کے حملہ کریں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب منافقین کے ساتھ ان کے روابط تھے، اور اس رابطے کو اور اس سارے مسئلے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بنگلہ دیش کے سقوط کی وہ کہانی بھی یاد آ جائے گی، جب ہمیں کہا جا رہا تھا بس بحری بیڑا ابھی پہنچنے ہی والا ہے، آج ہی پہنچ جائے گا۔ تو منافقین کے ساتھ روابط تھے۔ عین جنگ کے دن عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر قافلہ سے علیحدہ ہو گیا۔ اب 300 لوگوں کا ایک دم نکلنا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑیں گے، تو آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، لہٰذا ہم وہاں نہیں جائیں گے، یہ تو اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے، خودکشی والی بات ہے، تو ہم نہیں جائیں گے۔ یہ واپس پلٹ آئے۔ اور بھی کئی طرح معاملے ہوئے جس سے بظاہر مورال بلند ہونے کی بجائے ڈاؤن ہوا، لیکن حضور کے صحابہ ہر حالت میں ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار تھے، بلکہ عالم یہ تھا کہ نوعمر اور بچے بھی لڑنے کے لیے آگے آتے تھے۔ دیکھیں یہ غلط پڑھا دیا گیا، تو جیسا پڑھا دیا گیا روٹین میں ویسا کہہ دیا جاتا ہے۔ صحابہ بزدل ہیں، اللہ اکبر، صحابہ سے بڑا جانثار آپ کو کسی تاریخ میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ آپ تمام نبیوں کی امتوں کو دیکھ لیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی جانثار اور حضور پر، اپنے نبی پر جان نچھاور کرنے والا کسی نبی کا صحابی نہیں آپ کو ملے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، حضرت رافع بہت اچھے تیر انداز تھے، یہ 9 عمر تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، تو اتنی عمر کے جو دیگر لوگ تھے ان کو حضور واپس بھیج چکے تھے، بھائی آپ بچے ہو آپ نہیں جاؤ۔ تو حضرت رافع تیر بڑا اچھا چلاتے، تو حضور نے فرمایا اچھا یہ تیر اچھا چلانا جانتا ہے، اس کو ساتھ لے لیتے، یہ جنگ میں جا کے تلوار نہیں چلائے گا، سائڈ پر رہ کر تیر چلائے گا۔ حضرت رافع کو دیکھ کر حضرت سمرہ آگے بڑھے، یہ ان سے بھی چھوٹے تھے عمر میں، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ جا سکتا ہے تو مجھے بھی اجازت دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ بے شک کشتی کروا لیں، میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو کشتی کرو۔ کشتی ہوئی تو واقعی حضرت سمرہ جیت گئے، اب انہیں بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ نوجوان صحابہ کے جذبات تھے،
9 عمر جن کو جنگ کے لیے بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ساتھ نہیں لے جانا چاہیے، بچوں کے یہ جذبات تھے۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک رات مدینہ منورہ اور احد کے درمیان پڑا ہوا، اور اس سے اگلے دن احد کے میدان میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معائنہ فرمایا، ایک طرف احد ہے، ایک طرف لشکر ہے مشرکین مکہ کا، اور ایک طرف وہ پہاڑی ٹیلہ ہے جس کو آج کل ہم رماتا کہتے ہیں، اور احد شریف جانے والے لوگ اکثر اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ رماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں پر نگران مقرر فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس ٹیلے کے اوپر آ جائیں، اور اس طرف سے اگر دشمن حملہ کرے تو آپ نے اس پر تیر برسانے ہیں، یہ ہماری سائیڈ آپ نے محفوظ رکھنی ہے، ادھر سے دشمن حملہ ہم پر نہ کر سکے، یہ والی جو سمت ہے یہ ہم سنبھال لیں گے، اس سمت ویسے ہی احد ہے، اور چوتھی سمت مدینہ منورہ ہے، وہاں سے تو کوئی نہیں آئے گا مشرکین کی طرف سے، تو ادھر سے آپ نے کور کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا، جنگ جاری رہے یا جنگ ختم ہو، کچھ بھی کیفیت ہو، آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نگران مقرر ہوئے، کمانڈر مقرر ہوئے، 50 تیر انداز وہاں پر چڑھ گئے، پوزیشنیں سنبھال لی، لڑائی شروع ہوئی، مبارزت طلب کی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک یا 2 یا 3 افراد سورما بہادر آگے نکلتے اور مبارزت طلب کرتے کہ کون ہم سے لڑے گا، تو مبارزت طلب کی گئی۔ ادھر سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شجاعت کے انمول نمونے پیش کیے، یہاں تک کہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا ان کے ایک ایک فرد کو اتنا مارا صحابہ نے کہ مشرکین کا جھنڈا زمین پر گر گیا۔ بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں حضرت خالد بن ولید بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے یہ بہت جنگ لڑنے میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا اگر اس طرف سے جدھر رماتا ہے ادھر سے اگر ہم حملہ کریں تو مسلمانوں کی بیک سائڈ سے حملہ ہوگا اور جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا۔ یہ اس طرف سے آئے حملہ کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن جبیر تیار تھے، 50 تیر انداز تیار تھے، انہوں نے جم کر تیر چلائے، یہ واپس پلٹ گئے۔ دوسری بار آئے، پھر انہوں نے تیر چلائے، پھر وہ بھاگ گئے۔ تیسری بار آئے، پھر تیر چلائے، وہ بھاگ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جیتنے کا اس وقت سنہری موقع یہی ہے اگر یہاں سے ہم گھس جائیں۔ 3 بار حملہ کیا، ناکام ہوئے۔ یہاں سے صحابہ کرام علیہم الرضوان جنگ جیت گئے۔ مشرکین اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اتنا بھاگے کہ صحابہ پیچھے ہیں اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور وہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے، ایسا خوف طاری ہو گیا مشرکین پر۔ جب سب سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، اب میدان خالی پڑا ہے، صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اب مال غنیمت اکٹھا کرنا اور بات ہے، اور کسی کا مال لوٹنا اور بات ہے۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کو لوٹ مار نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی کہنے لگے جنگ تو ختم ہو گئی ہے، مشرکین تو بھاگ گئے، تو اب ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، تو جب تک حضور کا حکم نہیں ہوگا ہم نیچے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کا اس میں اختلاف ہو گیا، وہ 50 صحابہ کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں 41 یا 40 صحابہ اس بات پر بضد ہو گئے کہ حضور کے اس فرمان کا مطلب تھا دوران جنگ نیچے نہیں آنا، تو اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام نے اگرچہ ہمیں نہیں اترنے کا کہا لیکن جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارے اوپر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر منع کرتے رہے، وہ 40 یا 41 صحابہ نیچے اتر گئے۔ اب وہاں ٹیلے کے اوپر صرف 9 صحابہ رہ گئے، جہاں 50 تھے وہاں 9 رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی نظر پھر بھی ادھر ہی تھی، پھر ادھر سے حملہ کیا۔ ان 9 صحابہ نے تیر برسائے لیکن وہ لوگ زیادہ تھے، پہلے 50 تھے اب یہ 9 تھے، فرق پڑ گیا۔
اب ادھر سے جب حملہ ہوا تو مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. اب بیک سائڈ سے جب حملہ ہوا مسلمان اس وقت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے, مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. اچانک جب حملہ ہوا کیفیت ایسی بنی کہ اب پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کون کس کو مار رہا ہے اور کون کس کی تلوار سے مر رہا ہے. کچھ صحابہ کی تلواروں سے بھی شہید ہو گئے. بدحواسی کے عالم میں ایسی کیفیت ہوئی. حضور کے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, بڑی پیاری ان کی داستان ہے, کبھی پڑھیے گا کیسے مکہ معظمہ انہوں نے چھوڑا, یہ بھی مہاجرین میں سے تھے اور کیسی کیفیت تھی ان کی. یہ عالم بردار تھے, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. ظالم نے بڑھ کر آپ کا ہاتھ کاٹا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا, وہ بھی کاٹا تو حضرت مصعب بن عمیر جھنڈے کو اپنی ٹانگوں کے ذریعے سنبھالنے کی کوشش کریں کہ ظالم نے آپ کو شہید کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قامت اور آپ کا چہرہ کسی حد تک حضور سے مشابہ تھا. اب حضرت مصعب کو شہید کرنے والے نے نعرہ لگایا, الا ان محمدا قد قتل, او لوگوں سنو محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ. اب یہ بات جب بلند ہوئی اس کا بڑا نقصان ہوا اس نعرے کا. صحابہ کرام جو لڑ رہے تھے وہ مغموم ہو گئے, پریشان ہو گئے, اب کس کے لیے لڑیں, اب تو حضور ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو کس کے لیے لڑیں. عالم یہ تھا کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کا محاصرہ کر کے لڑنے والے صرف 9 صحابہ تھے, اور وہ 9 دشمن کو مار نہیں رہے تھے بلکہ حضور کی طرف جو تیر, جو تلوار, جو بھالا, جو نیزہ آتا اس کو اپنے جسم پر برداشت کر رہے تھے. حضور کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے تھے. حالانکہ کیفیت یہاں تک تھی کہ کچھ صحابی ایسے تھے کہ حضور کی طرف اپنا چہرہ کیے, دشمن کی طرف پیٹھ کیے, یوں کھڑے ہو گئے اور ساری پیٹھ چھلنی ہو گئی. حضرت ابو دجانہ کی یہ کیفیت تھی. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک ایک کر کے گر رہے ہیں, 9 میں سے 2 رہ گئے, 7 صحابہ وہیں پر شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے صحابہ نے حضور کو احد کے دامن میں لے گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ظالم نے پتھر پھینکا, عتبہ نام تھا, حضرت سعد کا بھائی تھا. حضور کی طرف پتھر پھینکا, سرکار علیہ السلام کا ایک دانت مبارک شکستہ ہو گیا, حضور کے ہونٹ سے لہو رس رہا ہے. خود کی کڑیاں حضور کی آنکھ کے نیچے حضور کے رخسار میں پیوست ہو گئیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر جگہ جگہ چوٹیں آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پر تلوار کے پہم وار کیے گئے. صحابہ تو صحابہ تھے, صحابیات حضور کے دفاع میں نکل آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج میں جدھر دیکھتا ہوں ام عمارہ میرا دفاع کر رہی ہے. حضور نے کہا ام عمارہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. حضور نے کہا جنت میں تجھے رفاقت مل جائے گی. یہ عالم تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا. ایسے میں امت کا بڑا نقصان ہوا. حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, ذلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. 70 قیمتی افراد امت مسلمہ کے اس جنگ میں شہید ہو گئے. خیر جنگ ختم ہوئی. اب جو مکالمہ ہوا ابو سفیان کا وہ بڑی اہم بات ہے, وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. جنگ ختم ہوئی, یہ جا رہے ہیں, مشرکین واپس پلٹ کر جا رہے ہیں. ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو حبل, اس کا مطلب ہے حبل کی جے, اپنے بت کا دیوی کا نام لے کر کہا حبل کی جے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر اٹھو اور کہو اللہ اعلی و اجل, اللہ تعالی بہت بلند اور نہایت جلیل شان والا ہے. ابو سفیان بولا لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارا عزا ہے, اپنے بت کا نام لیا, اور تمہارا عزا نہیں ہے. حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. ابو سفیان نے کہا آج تو برابر ہو گیا معاملہ, تمہارے بھی 70 مارے گئے. حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں نہیں برابر نہیں ہوا, تمہارے جو مارے گئے تھے وہ دوزخ میں گئے تھے, ہمارے جو مقتول ہیں وہ قتل نہیں شہید ہوئے ہیں, وہ جنت میں گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس وقت ادا ہوئی. خیر اس پر کہنے کو بہت کچھ ہے, میں صرف ایک بات آخر میں عرض کروں گا.
کتنے ہزار ارب ڈالر، کتنے ہزار ارب روپیہ ہم سود کی مد میں دے رہے ہیں۔ آج ہماری معیشت تباہ و برباد ہوئی ہے، کبھی سوچا کیوں ہوئی؟ ذرا دیکھیں تو صحیح پلٹ کے احد میں صحابہ سے ایک لغزش ہوئی تھی، ایک خطا ہوئی تھی، حضور کا ایک فرمان نہیں مانا تھا، ایک فرمان بھول گئے تھے، حضور کا ایک فرمان بھول گئے تھے، اتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ آج حضور کا اتنا بڑا ارشاد ہم نے بھولا ہوا ہے، کتنے ارشادات کو ہم نے ٹھکرایا ہوا ہے، صرف بھلایا نہیں ہوا، ٹھکرایا ہوا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید کی نظریں جھکاؤ، ہم نے کہا نہیں ہم نے تو آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا شراب چھوڑو، ہم نے کہا نہیں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود حرام ہے، اس کا ادنا گناہ ماں سے زنا کرنے کے جیسا ہے۔ کبھی ہم اس پر متحد ہوئے؟ کتنی پارٹیاں ہماری سیاسی پارٹیاں، اور کیسے ایشوز پر ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کیسے کیسے ایشوز پر ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ کیا اس پر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کیا سب کو پتہ نہیں کہ سود حرام ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ چکا؟ کیا ہمارا آئین نہیں ہے؟ اس پر سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے لیے کبھی ہم متحد ہوئے؟ کبھی ہم نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بڑے ارشادات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور بار بار ہم وہ غلطی کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ رونا روتے ہیں جی کہ 3000 ارب، پتہ نہیں کتنے ہزار ارب ہم صرف سود دے رہے ہیں، سود کی مد میں ہم دے رہے ہیں۔ بھائی دو نا، پھر مرنا ہی پڑے گا، پھر یہی کچھ ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے۔ کیا حضور کا ارشاد ہمارے سامنے نہیں ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو بہت بڑی بھول ہے۔ احد کے میدان سے بہت بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ احد والے ہار گئے تھے، وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور ان 70 صحابہ کی قیمتی شہادت سے مسلمانوں کو آگے آنے والے وقتوں میں عظیم فتوحات نصیب ہونا تھی۔ مسلمان وہاں بھی ناکام نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑا کر ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔